السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 12 جنوری بروز اتوار، شام ہے اتوار کی اور سن ہے 2020۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ایک بڑی کیا سرائی شروع ہو گئی ہے کہ کیا وہ جو ایک محلاتی سازشوں کی جو گیم ہے وہ شروع ہو گئی۔ ایک بڑا سوال کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کیا جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ مارچ اپریل میں نئے انتخابات ہوں گے، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور کیا بلاول بھٹو کی جو پیشکش ہے اس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اب جو عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو منائیں، کیا وہ منا سکتے ہیں؟ شرائط کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ موضوع آج ہوگا، گفتگو اس پہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حامد کرزئی صاحب کی جو ملاقات ہے نواز شریف صاحب سے، اس کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیوں یہ ملاقات ہوئی، کس وجہ سے ملاقات ہوئی۔ اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے حوالے سے ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی دوستی کیوں ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو حامد کرزئی صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا، اور اس جو میٹنگ کے بارے میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں پلیز، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک وہ پہنچ جائے۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دوستوں کو پتہ چل سکے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اپنا ویژن ضرور دیجئے تاکہ اس کو ہم اپنی ان ویڈیوز کو امپروو بھی کر سکیں، اور پھر جن معاملات پر آپ چاہتے ہیں ان پر مزید ہم گفتگو بھی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ایم کیو ایم کا معاملہ ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے استعفیٰ دے دیا۔ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ گورنر جو ہیں سندھ کے عمران اسماعیل، انہوں نے ایم کیو ایم سے بات بھی کی ہے، اور جو کمیٹی بنائی ہے جس میں فیصل وابڈہ ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ اب ایم کیو ایم کے انہوں نے بھی ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، جو باقی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ اس میں بہت سارے ہمارے وہ دوست ہیں جو ماضی میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور ہر بات کے پیچھے یہ کہتے رہے ہیں کہ ادارے ہیں، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو ایک موقع ملا ہے تو مختلف چینلز پر جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ اس مخصوص طرز کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں آگے کہ بس جناب اب عمران خان صاحب کا چل چلاؤ ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے کسی کے اشارے پر سب کچھ یہ کیا ہے۔ یہ تو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں۔ پولیٹیشین بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا نون لیگ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی بیوقوف نہیں ہے، انہوں نے کچھ سمجھ کے ہی بات کی ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو بلاول بھٹو کی جو پیشکش ہے وہ ابھی تک سامنے ہے، موجود ہے، اور اگر ایم کیو ایم اس پر غور کرے تو ہم بالکل اس پیشکش کے مطابق جو حکومت سندھ ہے اس میں ایم کیو ایم کو وزارتیں مل جائیں گی، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم چلتا کر دیں گے۔ اب یہ ساری جگہ تو یہ باتیں جو ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ذرائع نے بتایا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شاید 20 جنوری کے بعد اپنی کابینہ میں رد و بدل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ جس وقت اوریجنل ڈیل ہوئی تھی تو ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو 3 وفاق میں وزارتیں ملیں گی، لیکن 2 وزارتیں انہیں ملی، ایک خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے جناب فروغ نسیم صاحب ہیں۔ تو ابھی جو استعفیٰ دیا ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے دیا ہے۔ فروغ نسیم صاحب جن کے اوپر بہت کرٹیسزم بھی ہوا، اپوزیشن نے ان کو بڑا لتاڑا یہ کہہ کر کے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں جو بھی وہ ایک ڈیبیکل ہوا یا جو بھی ایک بدمزگی ہوئی یا جو بھی قانونی جو لیکیوناز رہ گئے ہیں اس کی رسپانسبلٹی جناب فروغ نسیم صاحب پر ہے۔ وہ تو موجود ہیں، انہوں نے ابھی خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ استعفیٰ نہیں دیا۔ تو ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ
وعدہ تھا 3 وزارتوں کا، اور اب 1.25 1.5 سال ہو گیا، وزارتیں صرف 2 ہی رہیں ایم کیو ایم کے پاس. تو اب جب یہ اطلاع آئی کہ آگے وزارتیں تبدیل ریشفل ہونے والی ہے کابینہ، تو ایم کیو ایم نے، ان کی قیادت نے یہ مناسب جانا کہ اب وقت ہے کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمیں تیسری وزارت جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں دے. تو دوستو یہ بات وزارتوں کی ہے. 3 وزارتیں چاہیے ایم کیو ایم کو، 2 ملی ہوئی تھیں، اور جو تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم جو تیسری وزارت ہے وہ بھی ایم کیو ایم کو دے دیں گے. تو وہ یار لوگ جو آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی بس سازشوں کا کام شروع ہو گیا اور ایجنسیوں کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ جو وہ وعدہ تھا اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. تو وہ کوشش ہے حکومت اور عسکری جو قیادت ہے یا ادارے ہیں ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنے کی. کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مارچ میں، اپریل میں نیا سیٹ اپ آئے گا، انتخابات ہوں گے، اور نون لیگ کے خاص طور پر پھر نواز شریف صاحب کے باہر جانے سے ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ شاید یہ کوئی ایک ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے، اور پھر زرداری صاحب کی بھی ضمانت ہوگی. تو وہ اس بات کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے عسکری اداروں سے، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے ساری گفتگو کا کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور جو عسکری قیادت ہے ان کے درمیان کوئی ناچاکی پیدا ہو، ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو. یہ ان کا مشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ باہر میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، انسرٹینٹی کریٹ ہو رہی ہے، تو پاکستان میں اپوزیشن اب یہی رہ گئی ہے کہ آپ انسرٹینٹی کریٹ کریں حکومت کے بارے میں تو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں. تو یہ معاملہ اس لیے اس کو میڈیا میں بھی بڑی ہائپ دی گئی ہے. لیکن اگلے جو 1-2 دن ہیں ان میں یہ سارٹ آؤٹ ہونے والا ہے. اس لیے جو تحریک انصاف کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیسری وزارت دینے کے لیے عمران خان صاحب رضامند ہو گئے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ جو سارا ٹرموائل ہے یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. تو وہ جو گفتگو ہے کہ کوئی وعدہ اور وہ ساری ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ اپنی جگہ پر، پھر کوئی نیا طریقہ اس کے لیے آزمایا جائے گا، کوئی نیا اسکینڈل آئے گا، کوئی نئی کہانی آئے گی. اب آ جاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے حامد کرزئی صاحب سے، اور اس میں بظاہر تو یہ کہا گیا کہ وہ ان کی عیادت کرنے آئے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صرف حامد کرزئی صاحب کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں کی، لیکن جو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا ایک بڑا انہوں نے جواب دیا کہ کیوں ہم نے یہ سب کچھ کیا. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حامد کرزئی صاحب کی جو ملاقات تھی وہ صرف عیادت کے لیے نہیں تھی. وہ بیسیکلی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ میٹنگ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ حامد کرزئی صاحب کون تھے. 1-2 منٹ لوں گا. حامد کرزئی صاحب افغان پوپلزئی ٹرائب سے ان کا تعلق، لیکن ان کے اوپر بھارت کی چھاپ بہت غالب ہے. 1976 میں جب وہ بالکل ایک یعنی اسٹوڈنٹ تھے تو وہ چلے گئے تھے، ان کو پہلے تو وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں افغانستان سے انڈیا گئے، پھر وہاں پر ان کو چن لیا گیا. ہماچل پردیش یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی. تو جو زمانہ طالب علمی کے جو ابتدائی ٹائم تھا وہ انہوں نے انڈیا پہ گزارا تو ان پر بہت زیادہ انڈین انفلوئنس جو ہے وہ رہا. پھر جب طالبان مجاہدین کی گورنمنٹ آئی تو وہ مجاہدین کے لیے فنڈنگ کرنے میں مصروف ہو گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے نبھایا. طالبان کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا، اور طالبان نے جب ان کو اپنا سفیر بنانے کی پیشکش کی تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. پھر اس کے بعد جب کوئٹہ میں ان کے والد کی اسیسینیشن ہوئی تو حامد کرزئی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا گیا ہے، یہ طالبان نے کیا ہے. جب ٹیک اوور کیا امریکہ نے تو وہ واپس چلے گئے. اس سے پہلے وہ احمد شاہ مسعود جو تھے جن کو اسامہ بن لادن نے 9/11 سے 2 دن پہلے قتل کیا تھا، اور وہ ناردرن الائنس کے حامی تھے، تو کرزئی صاحب ان کے ساتھ تھے. اب ناردرن الائنس کا انڈیا کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور خود کرزئی صاحب کے اوپر انڈیا کی بڑی چھاپ ہے. جب وہ صدر بن گئے اور صدر وہ رہے 10 سال تک افغانستان کے، انہوں نے ہمیشہ
پاکستانی فوج پر الزام لگایا کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہے، اور امریکہ کے سامنے ہمیشہ یہی انہوں نے مدعا رکھا کہ افغانستان میں جو ناکامی ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ایجنسیاں، کیونکہ جو طالبان کے گروپس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے امریکہ وہاں پہ ناکام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور پاکستان کی دشمنی انہوں نے اس حد تک نبھائی کہ شاید انڈیا کے بعد اگر ہم سمجھیں کہ کون ہے پاکستان کا بڑا دشمن، تو اس میں حامد کرزئی صاحب سامنے نظر آتے تھے۔ اور نواز شریف صاحب کے پاس ان کی عادت کے لیے جانا، اب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دیکھیں، اگر دوستی ہے، مودی کے ساتھ دوستی ہے، مودی کون ہے؟ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے۔ کہاں پر اس کو بلایا نواز شریف صاحب نے؟ اپنی نواسی کی شادی میں بلایا۔ تو یہ اور دوسرے حامد کرزئی صاحب کے ساتھ اتنی دوستی، اتنا تعلق کہ وہ ملاقات عیادت کرنے کے بہانے ان کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ جو لیڈر پاکستانی فوج کا دشمن ہے، جو لیڈر پاکستانی فوج کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی دوستی کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ تو اب اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، اس میں جو پاکستان کے اندر ٹرموائل پیدا کرنے کی ایک یہ کوشش جو چل رہی ہے، پولیٹیکل ٹرموائل پیدا کرنے کی کوشش، وہ اس میں مسلم لیگ نون کا ایک رول ہے، اور نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہے حامد کرزئی صاحب کی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ایک اہم نوعیت کی ملاقات ہے۔ اس میں بڑے اہم پیغامات نواز شریف صاحب کو پہنچائے گئے ہیں، اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے، جس میں مارچ اپریل میں اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو منصوبہ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے۔ تو جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلا دھرنا تھا، اس میں نواز شریف صاحب نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ تو اب یہ جو مولانا فضل الرحمان آگے جا کے 2-3 مہینے کے بعد پروگرام بنا رہے ہیں، میسیج یہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ اس جو دھرنا ہے اور یہ جو پروٹیسٹ ہے، اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں۔ اور انٹرنیشنل پلیئرز ان کو یہ حامد کرزئی صاحب کے قریبی ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، 1-2 ٹیلی فون کالز میں نے بھی کی ہیں، تو ایک جو بات سامنے ابھی جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلے تو نواز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ بھرپور اس کو سپورٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو پھر آنے والا سیٹ اپ ہوگا اس میں نواز شریف صاحب کے جو تحفظات یا ان کی جو خواہشات ہیں اس کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ یہ وہاں سے خبر آ رہی ہے۔ دوستو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ آپ کا نگہبان، خدا حافظ۔